اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، بہت مشکل حالات ہیں، پریشان کن صورتحال ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور نہ کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ مصیبت، یہ سیلاب، یہ برسات آیا عذاب الہی ہے یا آزمائش ہے؟ کیونکہ ان دو صورتوں میں سے کوئی تیسری صورت نہیں۔ یا تو عذاب ہو سکتا ہے، ہمارے گزشتہ برے اعمال، گناہوں کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتا تھا، ہمیں بیدار کرنا چاہتا تھا، ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور فوراً دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ پہلے اپنی پریشانیوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے برائیوں میں غرق ہوتے ہیں، لیکن جب ایسی کوئی آفت، ایسی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سب کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ آیا یہ عذاب الہی تھا یا آزمائش ہے کہ لوگ خود کو تیار کریں، خود کو اس سے بڑھ کر دوسری مصیبتوں کے لیے آمادہ کریں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید کی واضح آیات ہیں کہ لوگ کیا، جو میں نے آیت تلاوت بھی کی سورہ عنکبوت کی دوسری آیت، کہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بس وہ یہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا کے آئے، تو ان کو بس ایسے ہی چھوڑا جائے گا، ان کو آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم کیا چیز ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ اللہ کے مقرب ترین انبیاء ائمہ علیہم السلام کتنے، یعنی اللہ کو پہلے تو سب انسان پیارے ہیں، اپنی مخلوق پیاری ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے اپنی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سب انسان اللہ کو پیارے ہیں، عزیز ہیں، اور انسانوں میں سے جو اللہ کے مقرب ترین، عابد ترین، اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے اولیاء، حجتان خدا، وہ اللہ کو عزیز ہیں سب سے بڑھ کر۔ تو ایسے انبیاء بھی ان مختلف بلاؤں، آزمائشوں، امتحانوں میں گزرے ہیں۔ ایوب نبی کا آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح آزمائش کی کہ کہتے ہیں کہ 18 سال پورے وہ اس مصیبت، اس آزمائش میں مبتلا رہے، کہ اس کے پاس مال تھا، حیوانات، جانور تھے، وہ اس کے سب مر گئے، اس کی زمینیں تھیں وہ تباہ ہو گئیں، اولاد تھی، اولاد ساری کی ساری مر گئی، صرف ایک بیوی بچی تھی۔ آخر میں خود جناب ایوب نبی کو جسم میں ایسی بیماری ہو گئی کہ اس بیماری کے خوف سے اس کے گاؤں والوں نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ ممکن ہو سکتا ہے اس کی یہ بیماری پھیل کر ہماری طرف آ جائے۔ اس کے باوجود بھی جناب ایوب نبی نے صبر کیا اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تم نے یہ کیا کر دیا، مصیبت ڈال دی، میں تو تمہارا نبی تھا، میں تو تمہارا اچھا بندہ تھا، ایسا نہیں کیا، زبان پر کلمہ کفر نہیں لائے، یہاں تک کہ آخر میں اس کے جسم میں کیڑے ہو گئے۔ وہ کیڑے اگر اس کے جسم سے گر جاتے تو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ لیتا اور کہتا کہ خدا نے اگر تمہارا رزق میرے جسم میں رکھا ہے تو آ جاؤ۔ جب جناب ایوب نے ایسا صبر اختیار کیا، ایسا شکر اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہ نعمتیں عطا کی۔ تو بعین ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ آزمائش کر رہا ہو، دیکھتا ہو کہ کون ہم میں سے صابر ہے اور کون ہم سے بے صبرہ ہے اور کون اپنے رب سے شکوہ کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ
ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناواقف ہے، ہمارے بارے میں نہیں جانتا کہ ہم کیسے بندے ہیں، ہم نیکی انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، ہم صبر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اگر امتحان نہ ہو، بندہ ظاہر کیسے ہوگا، کس طرح پتہ چلے خود اس کو، کس طرح اس کے معافی ضمیر میں کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے جب تک آزمائش نہ ہو، جب تک مبتلا بالامتحان نہ ہو، امتحان میں وہ مبتلا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے امتحان لیتا ہے، بعض اوقات اس لیے آزمائش کرتا ہے کہ یہ خود کے اوپر اس کے لیے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جائے کہ یہ بندہ میرا شاکر ہے اور صابر ہے یا ناشکرہ ہے۔ تو امیر المومنین اسی کے پیش نظر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، وَإِن كَانَ سُبْحَانَهُ عَالَمْ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے، خود ان بندوں سے زیادہ واقف ہے، زیادہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وَلَكِنْ لَتَظْهَرَ الْأَفْعَالَ الَّتِي بِهَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان سے ایسے افعال، ایسے اعمال صادر ہوں جس کے ذریعے سے یہ ثواب یا عقاب کے مستحق ٹھہر سکیں۔ یعنی آپ کوئی عمل نہ کریں تو کس طرح آپ کو کوئی اجر یا کوئی ثواب دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب یہ مصیبتیں یا یہ آزمائشیں، ایسا وقت آئے گا تو ہم سے کچھ نیکیاں، صبر، کلمہ شکر ادا ہوگا تو ثواب اور اجر کے مستحق ہو گئے، اگر اس کے برعکس اگر ناشکری کریں گے اور سوء استفادہ کریں گے اور معاذ اللہ کفرانہ الفاظ کہیں گے تو عقاب اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور دوسری جگہ آخری روایت امام علی علیہ السلام سے ہی کہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ان اللہ یبتلی عبادہ عند الاعمال السیئہ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو امتحان اور آزمائش میں تب مبتلا کرتا ہے جب ان سے برے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم بس بے گناہ ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو اس آزمائش میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ جیسے پہلی حدیث میں گزرا کہ تاکہ ان سے کوئی ایسے اعمال صادر ہوں تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے ثواب یا عقاب کے مستحق ٹھہریں۔ لیکن اس روایت میں کیا فرماتے ہیں امیر المومنین کہ برے اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے؟ بنقص الثمرات، یعنی جو ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں ان کو کم کر دیتا ہے، وہ ضائع ہو جاتے، مال مویشی ہوتے ہیں، پھل فروٹ اور زراعت کے باغات ہوتے ہیں، ان میں سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح امتحان لیتا ہے۔ وحبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات، برکتیں اٹھا لیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور نیک خیرات یعنی اچھی چیزوں کے خزانے کم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملنی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں یہ ہوتا ہے؟ لیتوب التائب، تاکہ توبہ کرنے والے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ سے اپنا درد بیان کریں، اللہ کو جو بھول بیٹھے تھے اللہ کو پھر سے یاد کرنے لگے، وَيَتَذَكَّرُ مُتَذَكِّرُ، اور یاد کرنے والے یاد کر لیں، اللہ کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں اور قیامت کو یاد کریں، تاکہ یہ آپ کو علم ہو جائے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ آخری بات دیکھیں، یہ دنیا زیادہ سے زیادہ اس وقت ہماری زیادہ سے زیادہ جو انسان کی عمر زندگی ہوتی ہے اس وقت 60 سال 70 سال، زیادہ بہت کم، 100 میں سے 1-2 لوگ ایسے ہوں گے جن کی 90 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے۔ تو یہ عرصہ بہت کم ہے، جو زندگی ہمیں موت کے بعد گزارنی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی کی زندگی ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک کا کتنا عرصہ ہے ہمیں اندازہ نہیں کہ کب قیامت آئے گی، اور قیامت کے روایات میں خود فقط قبر سے اٹھنے کے بعد جنت یا جہنم میں جانے تک کا جو عرصہ ہے 50,000 سال کی وہ عرصہ ہے۔
اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں ہمیشہ، جس کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جہاں ہم 60 70 80 سال کی عمر کے لیے اتنی کٹھن مشکلات جھیلتے ہیں، اور بعض لوگ تو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، چوری، بے ایمانی، سود اور برائیاں کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم زندگی سے سکون سے رہ سکیں۔ ان کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ یہ 60 سال 50 سال 70 سال زندگی کے لیے آپ اتنی برائیاں کر رہے ہیں، اتنے فریب کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، یہ آپ کی عمر بہت کم ہے۔ یعنی آپ جھپڑنے جتنا عرصہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ موت کے بعد دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ زندگی ہمیشہ کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ اس 60 70 سال 80 سال عمر کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری آخرت اچھی گزرے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات مل سکے، اور قبر کے عذاب سے ہم بچ سکیں، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہوگی اس میں سکون اور راحت سے رہ سکیں۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشکل وقت میں محتاج پریشان حال مومنین مسلمانوں انسانوں کی مدد کر کے اپنے آخرت کے لیے کوئی اچھی چیز بنا سکیں، اور توشہ آخرت اپنے لیے تیار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔